وہ فرار ہو گیا ہے، چلو، کھڑکی سے جھانکنے والے نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اب ہوگ مارٹن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ باہر کیف اس کے ہٹتے ہی میں نے لمحہ بھر کے بعد روکی ہوئی سانس بحال کی اور اندھیرے میں قرب و جوار کا غائرانہ جائزہ لینے لگا۔ گو خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، میرے دشمن ابھی تک وہیں موجود تھے، اس لیے میں کسی محفوظ جگہ چھپنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے اندر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شیڈ کے قریب ہی ایک درخت موجود تھا جس پر میں بآسانی پہنچ کر چھپ سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کی اوٹ سے نکل کر بندر کی سی پھرتی کے ساتھ درخت پر چھلانگ لگا دی۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ پیر رپٹا تھا لیکن صد شکر کہ میں درخت سے گرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ درخت عمارت کے بائیں طرف لان میں تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں پرغور نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چار تھے اور دوڑتے ہوئے اسی طرف لان میں آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اسے کسی صورت زندہ نہیں بچنا چاہیے، ایک ہیولے نے تحکم آمیز لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ چاروں ہی دوڑتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے دیوار پھاند کر جانے کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ ان کا مجھے تلاش کرنا ثابت کر رہا تھا کہ یقیناً ہیری ٹام کو جولیا پیٹرک پر شک ہو گیا ہوگا اور اس نے اس پر تشدد کر کے میرے بارے میں اگلوایا ہوگا۔ ظاہری سی بات تھی، جولیا پیٹرک ہی مجھے بچا کر یہاں لائی تھی اور اس کے علاوہ اور کسی کو یہاں میری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ کچھ دیر میں اسی درخت پر دم سادھے بیٹھا رہا، پھر چھلانگ مار کر نیچے اتر آیا۔ مجھے ہوگ مارٹن کا خیال آ گیا تھا، نہ جانے نوواردوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں دوڑ کر اوپر والے پورشن پر پہنچا تو ہوگ مارٹن برآمدے میں فرش پر منہ کے بل ساکت و جامد پڑا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی سانس چل رہی تھی لیکن وہ بے ہوش تھا۔ شاید آنے والوں میں کسی نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ جولیا، جولیا، دفعتاً ہوگ مارٹن نے بے ہوشی کے عالم میں جولیا کو پکارا۔ انکل، انکل، میں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے آوازیں دی۔ بالآخر میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی اور ہوگ مارٹن ہوش میں آ گیا۔ ساتھ ہی اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو مستفسر ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں، میں نے جواب دیا۔ چلیں اٹھیں۔ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنے دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بڑبڑایا، اوہ، یاد آیا، کچھ روز سے مجھے نیند میں چلنے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ٹریٹمنٹ کروا تو رہا ہوں لیکن ابھی تک کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ شاید میں نیند میں چل کر یہاں آیا اور فرش پر سو گیا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، جی ایسا ہی ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے پیشکش کی جسے اس نے فراخ دلی سے قبول کر لی۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر میں ڈرائنگ روم میں آیا ہی تھا کہ میرے سیل فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جلدی سے پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو مورس، میں جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا پیٹرک کی متوحش آواز سنائی دی تو میں ٹھٹک گیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولی، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جاؤ، ہیری ٹام کے آدمی تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ ہیری ٹام کے آدمی مجھے مارنے ابھی یہاں آئے تھے، میں نے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک تو ہو؟ جولیا پیٹرک چونکی۔ وہ کہاں ہیں؟ میں چھپ گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ میں یہاں سے فرار ہو گیا ہوں، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے سڑک پر چلے گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ جولیا پیٹرک کسی اندیشے کے تحت بولی۔ تم فوری طور پر وہاں سے نکل جاؤ اور ہاں، مجھے معاف کر دینا، میں زیادہ دیر تمہارا ساتھ نہ دے سکی۔ پتہ نہیں میں زندہ بچتی ہوں یا نہیں۔ اگر زندہ بچ گئی تو میں تم سے مل لوں گی، اگر نہ مل سکی تو میرا ایک کام کر دینا، اگر تمہیں میری بہن جینیفر مل جائے تو اسے گندی دلدل سے نکال لینا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ جولیا پیٹرک کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی سخت مشکل میں ہے۔ تاہم میں نے کہا، جولیا تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں بچانے آتا ہوں۔ میں ہیری ٹام کی قید میں ہوں، اس نے مجھے کہاں رکھا ہے میں نہیں جانتی، وہ صراحت سے بولی۔ بس تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ اوکے، گڈ بائے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔
میں نے سیل فون پتلون کی جیب میں منتقل کیا اور ایک طائرانہ نظر ہوگ مارٹن کے کمرے کے دروازے پر ڈالی، اور پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ موسم خراب تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ آسمان پر موجود بادلوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھل کر برسنے والے ہیں۔ سردی بھی اپنے عروج پر تھی، لیکن مجھے زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے میرا جسم قدرے گرم تھا۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں سوچنے لگا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ دور دور تک سڑکیں مرکری بلبوں سے ایسے روشن تھیں کہ دور سے آنے والا زیرو صاف دکھائی دیتا تھا۔ اکا دکا کاریں بھی گزر جاتی تھیں۔ وہ رہا! دفعتاً مجھے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو میں نے بے اختیار گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ قدرے فاصلے پر وہ چاروں ہرکارے دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ عین اسی لمحے ہلکی سی ٹھک کی آواز ابھری، لیکن صد شکر کے ٹریگر دبانے والے کا دوڑنے کی وجہ سے توازن متوازن نہیں تھا، اس لیے گولی میرے بازو کے قریب سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں بیک وقت مجھ پر گولیوں کی بارش کرتے، میں نے مڑ کر پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ دوڑنے کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر گولی چلائی، لیکن خوش بختی سے میں محفوظ رہا۔ ذرا آگے سڑک بائیں طرف ناگن کی طرح بل کھاتی مڑ رہی تھی۔ یہ کم آبادی والا علاقہ تھا، ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر مکانات بنے ہوئے تھے۔ دوڑتے دوڑتے میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ چاروں بھی میرے پیچھے تھے۔ میں پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، اس لیے اب میرے اور ان کے درمیان فاصلہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سب سے آگے والا گولی نہیں چلا رہا تھا۔ شاید میری خوش بختی تھی کہ اس کا چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ آگے جا کر سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں جا رہی تھی۔ تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے میرا تنفس بھی بے اعتدال ہو چکا تھا اور ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، لیکن میں جانتا تھا اگر میں رک گیا یا میرے دوڑنے کی رفتار میں کمی آ گئی تو پھر مجھے موت کے منہ میں جانے سے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے عافیت اسی میں تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں۔ میں دوسری سڑک کے درمیان پہنچا ہی تھا کہ یکلخت چرچراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ایک کار مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر آ کر رکی۔ میں نے بدحواس ہو کر کار کی طرف دیکھا۔ اگر وہ نہ رکتی تو اب تک میں کار کے نیچے آ کر کچلا جا چکا ہوتا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر مجھ سے غصیلے لہجے میں کہا، کیا تم پاگل ہو؟ اگر مرنے کا شوق ہے تو کسی کھائی میں کود کر جان دے دو۔ میری کار کے نیچے آ کر مرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے دھونکنی کی مانند چلتے سانس سے پہلے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر اپنے پیچھے آتے ہر کاروں کی طرف۔ وہ بھی تیز تیز دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ مجھے اور تو کچھ سجائی نہ دیا تو میں جلدی سے کار کے آگے سے گھوم کر کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لڑکی ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اے نیچے اترو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے بولی۔ پلیز ہیلپ می، پلیز۔ میں بے اعتدال سانس سے ملتجی ہوا۔ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کون؟ لڑکی نے بے ساختہ کہا۔ شاید وہ میرے پیچھے آتے ان ہرکاروں کو نہ دیکھ سکی تھی، اس لیے کہنے کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے ہونٹ سیٹی کی آواز میں کھل گئے۔ شاید اسے ساری سچویشن بھی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ عین اسی لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ کئی گولیاں کار کے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ شاید کچھ گولیاں کار کی باڈی میں بھی پیوست ہوئی تھیں۔ تبھی لڑکی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اوہ مائی گاڈ، میری کار کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو دور ہوتے ہرکارے تذبذب کے عالم میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے 2 ہرکاروں نے دوڑ کر کار کے پیچھے آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر انہوں نے رک کر کار پر گولیاں برسائی تھیں۔ ایک گولی کار کے پچھلے شیشے پر لگی تھی جس سے شیشے کا چھجا سا بن گیا تھا، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لڑکی روحانسی ہو کر بولی، ہائے میری کار، دیکھو اس کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر میں وہ مجھ پر غصہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے معذرت کی، لیکن اس نے میری معذرت کو نظر انداز کر دیا۔ وہ غصے سے چلائی، واٹ سوری؟ تمہاری وجہ سے میری کار کا برا حشر ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے سوری کہنے سے میری کار ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ میری فیورٹ کار ہے، بڑی مشکل سے ڈیڈ نے خرید کر دی ہے۔ کاش میں اس روڈ سے ہی نہ آتی، کاش۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ پر 3-4 بار مکے مارے، جیسے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالنا چاہتی ہو۔ کول ڈاؤن مس، میں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جواباً اس نے شرر بار نظر مجھ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے بریک پیڈل پر دبا کر کار ایک جھٹکے سے روک دی۔ میرا نقصان ہو گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔
وہ لڑکی شاید غصے کی تیز تھی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، اس کی عمر 22 یا 23 سال ہوگی۔ وہ جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ گول تھا اور سر کے اخروٹی کلر کے بال اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ سر پر اونی ٹوپی تھی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے رخسار غصے سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں مگر ان سے نکلتے شرارے مجھے جھلسا رہے تھے۔ بے اختیار میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن شیشے کے چھجے کی وجہ سے سڑک پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ بادل نخواستہ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پیچھے سڑک پر نظریں دوڑائیں، لیکن دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس خارج کیا، دفعتاً ڈیش بورڈ پر پڑا سیل فون گنگنایا تو میں نے بے اختیار چونک کر سیل فون کی طرف دیکھا۔ فون مسلسل گنگناتا رہا، لیکن لڑکی نے فون اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ویو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ گنگناتے سیل فون کی طرف دلائی۔ تمہارا فون بج رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، پتہ ہے مجھے، بحری نہیں ہوں۔ اس نے کہنے کے انداز میں سر بائیں طرف مارا اور سیل فون اٹھا کر کال اٹینڈ کی۔ بولیں ڈیڈ، اس کے لہجے میں بیزاریت عیاں تھی۔ کہاں ہو بیبی؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چونکہ کار میں گہری خاموشی تھی اس لیے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں ہوں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ اس بار لڑکی کے ڈیڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے لڑکی کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ جی ڈیڈ۔ کیا ہوا ہے؟ ڈیڈ کے لہجے میں بدستور تشویش تھی۔ کیا رافن سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں ڈیڈ۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور شرر بار نظر مجھ پر ڈالی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ لڑکی کے ڈیڈ کے لہجے میں ہنوز سرگشتگی تھی۔ ڈیڈ، وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری سماعتوں میں ٹائروں کے چرچرانے کی آواز پڑی تو میں نے بے اختیار چونک کر دیکھا۔ ہماری کار کے قریب ہی نیلے رنگ کی ایک اور کار آ کر رکی تھی جس میں ہیری ٹام کے ہرکارے سوار تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہرکارے نے ریوالور کا رخ ہماری طرف کیا ہی تھا کہ لڑکی نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی کار کے قریب سے گزرتی اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے سیل فون سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی لڑکی نے کار آگے بڑھائی تو پچھلی کار بھی ہمارے پیچھے آنے لگی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا نوجوان ہرکارہ مسلسل کار پر فائرنگ کرتا رہا، لیکن لڑکی انتہائی مہارت کے ساتھ کار زگ زیگ انداز میں چلا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اس کی سپیڈ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکی کا باپ بھی ہیلو ہیلو کر کے بالآخر چپ ہو ہی گیا، کیونکہ اب سیل فون میں اس کے بولنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کون لوگ ہیں یہ اور تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ اس بار اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور غصہ نہیں، تجسس تھا۔ نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نے جواباً کہا، تو لڑکی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ واٹ؟ وہ سامنے دیکھتی ہوئی حیرت بھرے لہجے میں بولی، وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور تم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں؟ سامنے مین سڑک دکھائی دے رہی تھی جو دائیں اور بائیں طرف جا رہی تھی۔ سامنے ہی ایک چرچ دکھائی دیا جس کی چوٹی پر بہت بڑا صلیب بنا ہوا تھا اور اس کے کونے پر ایک بلب نصب تھا جس کی دودھیا روشنی اسے نمایاں کر رہی تھی۔ باقی عمارت بھی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ لڑکی نے کار دائیں طرف سڑک پر موڑ دی۔ متعاقب کار بھی مسلسل ہمارے پیچھے تھی۔ سڑک بے حد کشادہ تھی اور فٹ پاتھ سے قدرے فاصلے پر رہائشی گھر بنے ہوئے تھے۔ کسی گھر کے اوپر والے پورشن کی لائٹ آن تھی تو کوئی گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ البتہ سڑکوں پر مرکری بلب اپنے اپنے حصے کی روشنی بکھیرنے میں مگن تھے۔ میں چپ سادھے بیٹھا رہا۔ لڑکی ایک بار پھر بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے دوبارہ بولی، یہ تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے، مجھے پولیس کو کال کرنا ہوگی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور پولیس کو کال کی۔ اس نے کال اٹینڈ کرنے والے پولیس اہلکار کو اپنی لوکیشن سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک نامعلوم کار میں سوار لوگ نہ صرف اس کا تعاقب کر رہے ہیں بلکہ اس کی کار پر فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے کار کا کلر بھی بتانے کے بعد سیل فون واپس ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ پولیس آ رہی ہے، میں نے کہتے ہوئے کہا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی۔ اپنا نام بتاؤ، کون ہو تم اور کہاں رہتے ہو؟ میرا نام مورس ہے، میں نے جواب دیا۔ وال سٹریٹ میں میرا گھر ہے۔ گھر کا ایڈریس فرضی بتایا تھا۔ میں نے سوچا یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس لڑکی کو وال سٹریٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ متعاقب کار مسلسل ہمارے پیچھے تھی، اب وہ لوگ فائرنگ نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ہنکاری بھری اور بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بولی، میں لیزا ہوں، لیزا برگ۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ اوکے،
اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس مدد کے چکر میں میری کار تباہ ہو گئی ہے۔ یکایک مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ تبھی فضا پولیس سائرن سے مرتعش ہونے لگی۔ سائرن کی آواز سے ایسا لگا تھا کہ پولیس موبائل یہیں کہیں قریب موجود تھی۔ میں نے گردن موڑ کر متعاقب کار کی طرف دیکھا تو اس کی رفتار میں نہ صرف کمی آ گئی تھی بلکہ وہ ایک کالونی میں داخل ہونے والی سڑک کی طرف مڑ گئی تھی۔ تب میں نے سکون کی سانس خارج کی۔ یہاں کی پولیس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت تیز ہے اور جائے واردات پر 10 منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتی ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ لیزا کے کال کرنے کے 10 منٹ کے اندر اندر ہی پولیس پہنچ گئی تھی اور متعاقب ہرکاروں کو تتر بتر ہونا پڑا تھا۔ دفعتاً لیزا کا سیل فون گنگنا اٹھا۔ ڈیڈ ہوں گے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے سیل فون اٹھا لیا۔ واقعی اس کے ڈیڈ کی کال تھی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے اس کے ڈیڈ کی تشویش میں ڈوبی آواز سنائی دی، کہاں ہو بیبی؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، گھر آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیزا نے جواب دیا۔ اوکے اوکے، کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گی؟ 10 منٹ تک، اس نے جواب دیا۔ اوکے بیبی۔ لیزا نے سیل فون ڈیش بورڈ پر واپس رکھا اور مجھ سے مستفسر ہوئی، تمہیں کہاں اتاروں؟ مجھے؟ میں نے سوچا، یہیں اتار دو۔ کہاں جاؤ گے؟ کسی ہوٹل میں ٹھہروں گا۔ اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ اس نے آفر دی تو میں نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا، ویسے بھی یہاں قریب میں کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے اور اس وقت کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ میں نے لمحہ بھر کو اس کی آفر پر غور کیا۔ میرے پاس رات گزارنے کے لیے فی الحال کوئی جگہ نہیں تھی، پھر ہیری ٹام کے ہرکاروں کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ جیسے ہی پولیس کا خطرہ ٹلے گا تو وہ دوبارہ میری تلاش شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے غنیمت جانتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔ تمہارے ڈیڈ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ آخر میں نے اس سے استفسار کیا۔ نہیں تو، وہ زیر لب مسکرا کر بولی، میرے ڈیڈ دل کے بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس سے گاڈ خوش ہوتا ہے اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ جب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے غنڈوں سے تمہاری جان بچائی ہے تو وہ نہ صرف بہت خوش ہوں گے بلکہ میری تعریفیں بھی کریں گے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مس لیزا، کیا تم کسی ایسے جزیرے کے بارے میں جانتی ہو جسے بلیک پوائنٹ کہا جاتا ہو، یا اس کا نام بلیک پوائنٹ ہو؟ یہ نام سن کر اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات ابھر آئے اور آنکھیں سکیڑتے ہوئے مستفسر ہوئی، بلیک پوائنٹ؟ یہ کیسا نام ہے؟ کیا تم نے پہلے کبھی کسی جزیرے کا ایسا نام نہیں سنا؟ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیزا نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو آج پہلی بار تمہارے منہ سے کسی جزیرے کا یہ نام سن رہی ہوں۔ میں نے ہنکاری بھر کر چپ سادھ لی۔ میں نے لیزا سے اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ اس بلیک پوائنٹ جزیرے کے بارے میں جانتی ہوگی۔ اگر وہ جانتی ہوتی تو میں اس کی روشنی میں بلیک پوائنٹ جزیرے پر جانے کا لایا عمل ترتیب دیتا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد لیزا اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ بہن سوزین اس سے 2 سال اور بھائی کوپر 4 سال چھوٹا ہے۔ دونوں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ڈیڈ کے گھر کے پاس ہی ایک بہت بڑا جنرل سٹور ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور وہ علاقے کا بہت بڑا جنرل سٹور مشہور ہے۔ اس کی موم بھی جنرل سٹور پر اس کے ڈیڈ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ بقول لیزا کے اس کی موم بے حد نرم مزاج کی نفیس خاتون ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لیزا نے کار ایک کالونی میں داخل کی اور 2-3 سڑکوں سے گزارنے کے بعد ایک وسیع احاطے پر پھیلے گھر کے گیٹ پر روک دی۔ جیسے ہی لیزا نے کار روکی، چند لمحوں کے بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والا آدمی دبلا پتلا اور سر سے گنجا تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ گرم سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے نظر کا چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ لیزا نے بتایا کہ یہ اس کا ڈیڈ برگ ہے۔ شاید وہ پہلے ہی گیٹ پر موجود تھا اور لیزا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب برگ نے پورا گیٹ کھول دیا تو لیزا نے کار آگے بڑھائی اور گیٹ کراس کرتے ہوئے پورچ میں جا کر روک دی۔ لیزا کار کا انجن بند کرتے ہوئے بولی، آؤ۔ جب ہم کار سے نیچے اترے تو برگ بھی پورچ میں آ گیا۔ آتے ہی لیزا سے بولا، ہائے بیبی، کہنے کے ساتھ ہی وہ لیزا سے گلے ملا۔ ڈیڈ، لیزا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مورس ہے۔ ہائے مورس، کیسے ہو؟ برگ نے خوش دلی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، کچھ لوگ اسے مارنا چاہتے تھے، گاڈ نے میرے نصیب میں اس کی جان بچانا لکھا تھا، اس لیے میں اسے راستے میں مل گئی۔ گو اس کے دشمنوں نے میری کار کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کئی گولیاں میری گاڑی کی باڈی میں لگی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ لیزا نے برگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھا۔
یہ کسی ہوٹل میں جانا چاہتا تھا لیکن میں اسے یہاں لے آئی، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ اس کی بات سننے کے بعد برگ جیسے کھل اٹھا۔ وہ ستائشی لہجے میں بولا، نو بیبی، یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، گاڈ یقیناً تم سے خوش ہوگا۔ چلو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، باہر ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ہیٹر آن تھا اس لیے ڈرائنگ روم میں سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دیوار پر نصب LED آن تھی اور کوئی مووی لگی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میوٹ تھی۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بالکل ایسی تھی جیسے ہم انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں۔ ہر چیز نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ میں نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی تو اس وقت رات کا 1 بجنے والا تھا۔ لیزا کی موم اور بہن بھائی شاید سو رہے تھے، اس لیے وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیے۔ برگ نے مجھ سے میرے بارے میں دریافت کیا کہ میں کون ہوں، مجھے مارنے والے کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے بھی وہی جوابات دیے جو میں نے لیزا کو دیے تھے۔ ڈیڈ، کیا موم اور باقی سب سو گئے ہیں؟ لیزا نے برگ سے پوچھا۔ ہاں، برگ نے سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری موم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ جلد سو گئی۔ سوزین اور کوپر تمہارا انتظار کرتے کرتے چلے گئے۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 20 منٹ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد برگ جمائیاں لینے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اوکے ینگ بوائے، صبح بریک فاسٹ پر ملاقات ہوگی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم لوگ بھی جا کر سو جاؤ۔ پھر وہ لیزا سے مخاطب ہوا، بیبی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ ڈیڈ، لیزا نے جواب دیا۔ لیزا مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر گڈ نائٹ کہتی دل فریب مسکراہٹ میری طرف اچھالتی چلی گئی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا صرف اسبات میں سر ہلانے کے اور کوئی رد عمل نہ دیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے رویے میں نرماہٹ آ گئی ہے۔ اس کی نظروں میں بھی چمک تھی، ایسی چمک جس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ یہ ایک 1.5 گھنٹے پہلے والی لیزا سے قدرے مختلف تھی۔ باہر کیف کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر شیفرڈ جان کو کال کی۔ دوسری طرف کافی دیر بیل بجتی رہی لیکن کال اٹینڈ نہ ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ سو رہے ہوں گے اور انہیں کلارا اور بابر کے اغوا کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سیل فون سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آنے کے بعد میں نے شیفرڈ جان کو یہ میسج، انکل، کلارا اور بابر ہیری ٹام کے قبضے میں ہیں، لکھ کر سینڈ کر دیا۔ نرم و گداز بیڈ پر لیٹنے کے باوجود نیند کی دیوی مجھ سے ناراض تھی۔ میں لحاف سینے تک لیے کلارا، بابر اور جولیا پیٹرک کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں تھے۔ شیفرڈ جان کو میسج کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ان کے اوپر تک تعلقات تھے۔ وہ یقیناً کلارا اور بابر کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے جاگتا رہا۔ پھر جب میری آنکھیں نیند سے بھاری ہونے لگیں تو میں نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لیں۔ نائٹ بلب آن کرنا میں نہیں بھولا تھا جس کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے سوئے 10 یا 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اچانک ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کھٹکے کی آواز کیسی تھی جس کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی تھیں؟ شاید میری چھٹی حس نے مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنا تھا۔ باہر کیف میں چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں مبتلا اسی پوزیشن میں پڑا رہا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑی احتیاط اور آرام سے دروازہ کھولا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چونکہ میری پشت دروازے کی طرف تھی اس لیے میں اندر آنے والے کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی اندر آنے کے بعد گریا پا چلتا ہوا بیڈ کی طرف آ رہا ہے۔ آنے والا کون تھا اور کس مقصد کے تحت آیا تھا، یہ جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آہٹیں بیڈ کے قریب آ کر رک گئیں اور کوئی آگے ہو کر جھکے جھکے انداز میں مجھے دیکھنے لگا کہ آیا میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ میں نے اپنی پوزیشن سے یہی ظاہر کیا کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس کے سر کے بالوں کا ہلکا سا سایہ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں مجھ پر پڑا تھا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو میں اندر ہی اندر دنگ رہ گیا۔ سنسناہٹ کی ایک تیز لہر میرے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ وہ لیزا تھی اور پرغور نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ لیکن کیوں؟ اس طرح کے سوالات سے میرا ذہن انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ لیزا چند لمحے مجھے دیکھتی یقین کرتی رہی، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں شاید رومال تھا اور یقیناً اس رومال پر بے ہوشی کی دوا لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ رومال میرے ناک سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر کیا تو مجھے کسی محلول کی بو نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیزا نے رومال میرے ناک سے نہیں لگایا تھا کہ شاید میں بیدار نہ ہو جاؤں۔ وہ مجھے بے ہوش کرنے آئی تھی، لیکن میں نے بے اختیار اپنا سانس روک لیا۔ ساتھ ہی میں کسمسایا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔
میں نے کسمساتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے کروٹ بدل لی اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ چند لمحوں کے بعد لیزا نے دوبارہ رومال میری ناک کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے بو محسوس ہوئی تو میں نے سانس روک لی۔ کچھ دیر کے بعد سانس روکنے سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا وجود ساکت ہو گیا ہو۔ مجھے خطرہ بھی تھا کہ جب سانس روکنا میری برداشت سے باہر ہو جائے گا تو مجبوراً مجھے سانس لینا پڑے گا۔ ایسی صورت میں پھر زود اثر محلول کے باعث میرے بے ہوشی کی وادی کے پہنچنے میں امکانات زیادہ تھے۔ ذہن میں یہ سوال بھی گردش کر رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں بے ہوش کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا تو لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اس کا مقصد غارت کر سکتا تھا، لیکن اس خدشے کا بھی امکان تھا کہ وہ شور مچا کر اپنے گھر والوں اور ہمسایوں کو بھی جگا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے خاموش پڑا رہنا ہی بہتر سمجھا۔ گوروں کے دیس میں یہ قانون رائج ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی رضامند ہیں تو ان کے والدین بھی ان کی زندگی میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتے۔ البتہ اگر لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے لیے سخت قوانین ہیں جن کے تحت اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔